عرض کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو بیان دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ کہنا کہ رسول پاک کے صحابہ کرام بدر کے میدان میں کچھ ڈر گئے تھے، میرا چیلنج ہے ڈرنے والے کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں۔ جان دینے والے کے 313 کے نام ہم بتاتے ہیں، اور ڈرنے والے بھاگنے والے کا کسی ایک کا نام آپ بتا دیں۔ اگر منافق بھاگے تھے تو ان کو آپ صحابہ میں شامل ہی نہیں کر سکتے۔ صحابی ایک، وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ وہ 2 صحابی آپ کو بھول گئے جو بچے تھے 13 سال کے، اور وہ آ کر ایڑیاں اٹھا کر یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیں۔ آپ نے فرمایا تم بچے ہو یا رسول اللہ، ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھی اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں ہم بڑے ہیں۔ اچھا، ایک کو حضور نے لے لیا اور وہ دوسرا کہنے لگا حضور آپ نے اس کو لے لیا، وہ ذرا تھوڑا باڈی وائز بڑے تھے۔ کہا بیٹے وہ بڑے ہیں آپ رہنے دیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ان کے ساتھ کشتی کروا لیں، اگر میں چت کر دوں تو پھر مجھے بھی لے کے چلیں۔ وہاں تو اس طرح درخواستیں دے کر بچے شامل ہو رہے تھے، ڈرنے والا کون تھا؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی ڈرنے والا نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں بدر کے میدان میں نہ تلوار تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ باقی ٹہنیاں شانیاں پکڑ کر، ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، جرت اور بے خوفی، اور اس پر اگر کوئی بات کرے یہ کہاں سے پڑا؟ اور پھر یہ کہنا بدر وہاں احد کے میدان میں، مگر وہاں پہ ان کا دیکھیں کہ ایک وہ لوٹ مار کا مال کہنا، اس مال غنیمت کو لوٹ مار کا مال ان 1400 سالوں میں کسی سیرت نگار نے نہیں کہا۔ ہم کہہ رہے یہ الفاظ آپ سے بے ادبی کے بولے گئے ہیں، ان پر اللہ سے بھی معافی مانگیں، اپنے الفاظ واپس لیں۔ اور یہ حضرات گرامی قدر، یہ نتیجہ کس بات کا ہے پتہ ہے؟ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ آپ نے ہر جو ہے وہ بندے کو اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس فقدان ہے تو علماء کا، کاش آپ علماء کو، بڑے بڑے ائمہ اور ہمارے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، مثلا ہم ہی ہیں تو آپ دیکھیں نا 20 سال ہو گئے ابھی تک نوٹس لکھتے ہیں۔ اس میں کیا حل ہے کہ جہاں آپ نے دینی بات کرنی بالخصوص آپ تیاری کریں، اس کا ریفرنس دیکھیں اور وہ علماء کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اہل علم کے ساتھ ڈسکس کر لیں اور اس کو نوٹ کر کے پھر بیان کریں۔ باقی آپ فی البدی تقریریں کریں، بلکہ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ جس درجے پر ہیں سپیچ لکھوائیں، اس کی تیاری کریں اور پھر جا کر بیان کریں۔ یہ ہر 2-4 ماہ کے بعد اس طرح کے الفاظ بول دینا، ان لوگوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جنہیں صحابہ کرام نظر نہیں آتے، اپنے لیڈر کی عزت نظر آتی۔ بھئی سب کی عزت کریں، اپنے لیڈر سے محبت کریں، اپنے استاد سے، والدین سے، مگر بات یاد رکھیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت اطہار، قرآن اور صحابہ کرام سے محبت کریں۔ تو یہ اس حوالے سے اس کی اگر انہوں نے اب نشاندہی ہونے کے بعد اگر وزیر اعظم صاحب اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب مجھے یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کتابوں میں لفظ لکھے، مگر کون سی کتابیں ہیں؟ یہ مستشرقین کی، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے وہاں سے پڑھے ہیں۔ اب اگر آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں، اور اس میں آپ کی بھلائی ہے، ملک و قوم کی بھی بھلائی ہے۔ اور دوسرا یہ جو کہنا ہے بار بار، یہ بھی ریاست مدینہ کی، تو جی وہاں مغرب میں ریاست مدینہ کا قانون ہے، کوئی قانون شنون نہیں ہے، اور ریاست مدینہ کی بہتری دیکھنے کے لیے مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، مثلا وہ سارے کا سارا مغرب سود میں جکڑا ہوا ہے، ریاست مدینہ کے اندر سود کا تصور ہی نہیں۔ وہاں پہ جا کے دیکھیں ایک ایک شہر کے اندر 10 اولڈ ایج بنے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، بوڑھے والدین کے لیے گھر بنے ہوئے۔ ریاست مدینہ میں ایک بھی بوڑھے والدین کے لیے گھر نہیں تھا، وہاں بوڑھے والدین کی لوگ خود خدمت کرتے تھے۔ ہاں بتیوں شتیوں اشاروں کی وہ لوگ تھوڑی پابندی کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے خوف کے لیے نہیں کرتے، قانون سے ڈر کے کرتے ہیں، ہاں ڈنڈے کے ڈر سے کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے جو شہری ہیں وہ جتنا بھی اخلاق اپناتے ہیں وہ اپنے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپناتے ہیں۔ ہاں ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ہمیں دور کرنی چاہیے، مگر ریاست مدینہ کا سارا تصور یا قرآن میں ہے، یا حدیث میں ہے، یا صحابہ کرام کے نقش قدم اور طریقے میں ہے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔